وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معزز، محترم، مکرم، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حقہ کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہمارا بالترتیب جو ہے
موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ تقریباً 18واں جمعہ ہے، اور آج 1 جنوری 2021 میلادی سال کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے اور اس سال کو ہمارے لیے پہلے سے بہتر فرمائے۔ مسلسل موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مختلف حالات، مختلف مقامات پہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ 136 مقامات پہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اللہ کریم اپنی مخلوق کو اپنے قریب کرنے کے مختلف طرق اور مختلف راستے قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں۔ صرف ایک اہم جرم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ وہ سنگین جو جرم ہیں ان سے یہ قوم محفوظ رہے۔ آخرکار اگر تم قرآن مقدس کو دیکھو تو اللہ کریم نے مجرمین کا ذکر کیا ہے اور اس جرم کا بھی ذکر کیا ہے۔ کسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ نہیں کیا جب تک کہ ان میں سنگین جرم نہیں پایا گیا۔ کوئی بھی قوم آئی ہے لیکن اللہ کریم پہلے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ان کے اوپر حجت کو قائم کیا ہے۔ حالانکہ آپ سن کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد من ملکی شیئا، اگر اولین، آخرین، ظاہرین، باطنین، جنات، انسان سارے مل کے ایک متقی انسان کی طرح بھی ہو جائیں تو ما زاد ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی قلب رجل فاجر ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اگر اولین، آخرین، جنات، انسان سارے کافر ہو جائیں والعیاذ باللہ تو میری بادشاہت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ کیوں؟ ان اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ تمہاری عبادات کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریفات اور تمہاری عبادات کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو تم سے پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ بڑا قانون کیا ہے، فرمایا ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم، لوگو اگر تم میری طرف آؤ تو میں خدا تمہارا حبیب ہوں، اگر نہ آؤ تو میں تمہارا طبیب بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ علاج کرنا جانتے ہیں، کسی کا علاج شدت سے، کسی کا علاج سختی سے، مختلف طرق کے ذریعے اللہ کریم نے سمجھایا ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم، فرمایا میں تمہارا علاج کرنا بھی جانتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کو مرض ہوتی ہے، وہ دوائی لینے کے لیے طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب اس کو کچھ لکھ کے دیتا ہے، کوئی دوائیاں دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ دوائی اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن وہ کیوں؟ تمہارے جسم کے لیے، صحت یابی کے لیے وہ تمہیں کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس مرض آ جاتی ہے، گناہوں کی، ذنوب کی،
آثام کی، سیئات کی، خطیات کی میں خدا سے دوری ہونے لگتی ہے، ذنوب آتے ہیں، شرک آتا ہے، کفر کی مرض آتی ہے، بدعات کی مرض آتی ہے، رسومات کی مرض آتی ہے، جھوٹ کی مرض آتی ہے، کذب کی مرض آتی ہے، جو ہے غیبت کی مرض آتی ہے، حمز آنے لگتا ہے، لمز آنے لگتا ہے، وساوس آنے لگتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والی مرض جب آنے لگتی ہے فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں علاج کرنا بھی جانتا ہوں۔ تو فرمایا اگر ہمارا دیا ہوا نسخہ یہ لوگ استعمال کریں تو فرمایا ہم ایسا نسخہ ہے، ایسی دوائی ہے، فرمایا دوبارہ وہ مرض نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے بڑا قانون قرآن مقدس نے احادیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کریم کو قوموں کو تباہ کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، قوموں کا زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، جو بھی کام ہوتا ہے انہ هو العلیم الحکیم، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو بڑا سمجھایا، 400 سال کا لمبا زمانہ یہ فرعون کافر جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا رہا اور اپنے آپ کو معبود اور الوہیت کا دعویٰ کرتا رہا۔ آخرکار ظلم زیادتی کی انتہا ہونے لگی، وہ معاشطہ اس کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، آگ میں جلا دیا، اس کی اولاد کو بھی۔ ابھی فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کو قید کرنا شروع کر دیا، وہ بنی اسرائیل الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے، پہلے ان کے بچوں کو قتل کیا، عام بنی اسرائیل کو، اس کے بعد پھر ایماندار بچوں کو قتل کیا، اس کے بعد پھر اس نے قید کرنا شروع کر دیا بڑے بڑے بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اور دوسرے بھی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی جو ہے۔ اب اللہ کریم ان کا کچھ علاج کرنے لگے۔ کیوں؟ سورۃ زخرف اور سورۃ اعراف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کچھ نشانیاں دکھائیں، ذرا ان کو۔ کیوں دکھائیں؟ قرآن نے آگے سبب ذکر کیا کہ تباہ کرنے کے لیے نہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ 15ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی پے در پے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، فرمایا ہم نے 9 نشانیاں پے در پے دی۔ کیوں دی یا اللہ تو نے اتنی بڑی نشانیاں؟ فرمایا لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان میں 7 نشانیوں کا ذکر ہے، 2 نشانیاں دوسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کی ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تباہ کرنے کا ارادہ کوئی نہیں۔ اخذنا آل فرعون، وہ قانون ان کے اوپر نافذ ہونے لگا، ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم، میں ان کو ذرا دوائی دینے لگا تاکہ یہ لوگ شاید کہ صحت یاب ہو جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ میرے موسیٰ پیغمبر کے بتائے ہوئے نسخے کے اوپر شاید کہ یہ لوگ عمل کرنے لگیں، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اخذنا آل فرعون،
ہم نے فرعونیوں کو پکڑا، آل فرعون۔ آل کا معنی آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو، آل فرعون، جو فرعون کے ماننے والے ہیں، جو متبعین ہیں۔ اب جو قرآن مانا کرے، تم ادھر کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 27 مقام پہ قرآن میں آل کا لفظ ہے، آل محمد۔ ادھر فرمایا آل فرعون، تیسرے مقام پہ فرمایا آل داؤد شکرا۔ آل کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والے، آل کا معنی ہوتا ہے تابع داری کرنے والے، آل کا معنی ہوتا ہے متبعین۔ آل کا معنی جو دوسرے لوگ معنی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا معنی ہے، اب جو قرآن معنی کرے اس سے بڑھ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ آل فرعون، فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کے ماننے والے، ہارون کے ماننے والے۔ آل داؤد شکرا، داؤد کے ماننے والے۔ اگر ادھر وہ معنی ہے تو ادھر بھی یہی معنی ہے، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ محمد پہ رحمت نازل کر، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اس پہ بھی رحم کر، اس پہ بھی رحمت نازل کر، اگرچہ وہ یمن کا ہے یا فارس کا یا روم کا یا شام کا یا عراق کا، کسی علاقے کا بھی ہے جو پیروی محمد کی کرتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل کر۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں معنی سمجھایا ہے، او لوگو جس وقت درود پڑھنے لگو، صلی علی محمد، جس وقت درود پڑھنے لگو میرے محمد کے لیے بھی دعا کرو، محمد کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ ادھر اللہ کریم نے آل کا معنی سمجھایا ہے، حالانکہ فرعون کا تو کوئی لڑکا نہیں تھا، فرعون کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ آل فرعون بالسنین، ہم نے فرعونیوں کو پکڑ لیا، بالسنین، 61 سالی کے ذریعے سے، بالسنین، آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون۔ 61 سالی کا موسم ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب یہ جو 61 سالی ہے یہ صرف فرعونیوں کے اوپر ہے، بنی اسرائیل پہ نہیں ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہم علیک بالسنین کما سنی یوسف، اللہ جو 61 سالی تو نے وہاں پہ مصر میں دی تھی یوسف کے زمانے میں، ان لوگوں کے اوپر بھی وہ عذاب مسلط کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالسنین، 61 سالی ہم نے ڈال دی۔ اب 61 سالی یہ نشانی کیسے بنی؟ اتنے علاقے میں اللہ کریم نے بارشیں بند کی ہیں، جو علاقہ فرعونیوں کا ہے، جو علاقہ فرعونیوں کا ہے وہاں پہ بارشیں ختم، ان کی فصلوں کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، فصل پیدا نہیں ہوتی، اوپر پھل نہیں لگتا، چاول گندم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اخذنا آل فرعون بالسنین، 61 سالی ہم نے ان کے اوپر نازل کر دی۔ پانی کو، زمین کو حکم دیا کہ ذرا کھینچ کے نیچے لے جا، آسمان کو حکم دیا ذرا
پانی کو روک کے رکھ، ہم نے زمین کے دودھ اور کیڑے مکوڑے ان کی فصلوں کی طرف بھیج دیے، کیا کیا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر دی کہ زمین جو ہے وہ فصل پیدا کرتی ہے لیکن اس فصل کے اوپر جو ہے وہ پھل فروٹ نہیں لگتا، اس کا جو میوہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بارشیں بند کر دی، گرمی کی شدت ہونے لگی، زمین کا پانی نیچے کر دیا، جو فصلوں کے اوپر نہیں پہنچتا ان کے باغات میں کیڑے مکوڑے بھیج دیے جو ان کے پھل فروٹ کو ختم کر دیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہ مخلوق تو تیری ہے، تو نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم، یہ کڑوا گھونٹ میں نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ لعلہم یذکرون، اس لیے میں نے ذرا سخت دوائی دی ہے، کیوں دی ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ میرے موسیٰ پیغمبر کے نسخوں کے اوپر شاید کہ وہ عمل کرنے لگیں، اس لیے ہم نے ذرا جھٹکا دیا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جس وقت قحط سالی ہوئی، کمی آنے لگی، تو دوڑے موسیٰ کی طرف، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو مصیبت میں ہیں تو کہنے کیا لگے؟ قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، او جادوگر، اللہ یا سبحان، او جادوگر، یہ موسیٰ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، یا ایھا الساحر، او جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، او جادوگر دعا کر اپنے رب سے یہ فیصلہ ختم کرے، یہ قحط سالی ختم کرے تو کیا ہوگا؟ اننا لمہتدون، پھر ہم ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ابھی فرعون ظالم اور فرعونی لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو دعا کر، مانا کہ اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ فرعون ظالم جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اگر مانے نہ مانے لیکن فرعونی مجبور ہوئے موسیٰ کے الہ کی طرف آنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فانا طبیبہم، ذرا ادھر ادھر جاؤ، ذرا فرعون کی منتیں سماجتیں تو کرو کہ وہ آسمان سے بارش برسائے، لیکن فرمایا کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اپنے رب سے او جادوگر دعا کر، بما عہد عندک، اس نے جو تیرے ساتھ وعدے کیے ہیں، اننا لمہتدون، اگر یہ قحط ختم ہو گیا تو ہم ہدایت پہ آئیں گے۔ اب یہ دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، مصیبت میں ہیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عزت اور احترام، جب جھٹکے زیادہ لگے نا پھر جادوگر کا لفظ انہوں نے ہٹا دیا، پہلے تو فوری غیظ و غضب میں آئے، کہتے ہو جادوگر دعا کر اپنے رب سے، چل ہم تیری بات کوئی مانیں گے اگر کوئی مسئلہ حل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مہربانی کر، آخر یہ میری قوم کوئی نہیں لیکن میرے ملک میں تو رہنے والے لوگ ہیں، یہ میرے ہمسائے لوگ ہیں، تو مہربانی کر شاید کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جس وقت ہم نے کچھ زمانہ یہ قحط سالی کا چلتا رہا، یہ صرف فرعونیوں کے علاقے میں قحط سالی ہے، بنی اسرائیل کی جو زمین ہے وہ پورے جوبن میں فصل بھی لے کے آ رہی ہے، یہ اندر اندر سے غضبناک ہونے لگے، اسی لیے فرمایا آیات، یہ ہماری نشانیاں تھیں، معجزات تھے موسیٰ پیغمبر کے کہ ملک ایک ہے، شہر ایک ہے، علاقہ ایک ہے، ادھر بنی اسرائیل کے محلے میں بارش برستی ہے، فرعونیوں کے محلے میں کوئی نہیں۔
تو کہنے لگے موسیٰ دعا کر، رو جادوگر دعا کر، اللہ کریم مہربانی کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو مہربانی کر دے، شاید کہ یہ لوگ مان جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کشفنا عنہم العذاب، ہم نے مہربانی کی، ہم نے عذاب کو ہٹا دیا۔ جس وقت اس عذاب کو ہٹایا اذا ہم ینکثون، انہوں نے وعدے سارے توڑ دیے۔ جب عذاب ہٹ گیا کہنے لگے ہم تو اس قابل تھے، وہ چند دن کے لیے قحط سالی ہوئی، خلاص ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے اس کے بڑے لاڈ دیکھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بڑے لاڈ دیکھے، فوری ان کو تباہ کیا، لمبا زمانہ مہلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک عذاب ختم ہوتا ہے جس وقت اللہ فرماتے ہیں اذا ہم ینکثون، وعدے توڑ دیے، پہلے سے زیادہ کفر کرنے لگے اور زیادہ کفر میں بڑھ گئے، موسیٰ پیغمبر کی اہانت بھی کرنے لگے، بنی اسرائیل کو قید بھی کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہربانی کی، جب بھلائی آتی بارشیں برسنے لگی، وہ عذاب ختم ہو گیا تو کہنے لگے یہ تو ہماری وجہ سے عذاب ختم ہو گیا ہے، یہ ہماری وجہ سے۔ تو یہ آیا کیوں تھا، یہ عذاب کیوں آیا تھا؟ اب کیا کہنے ان یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ تو والعیاذ باللہ موسیٰ کی نحوست ہے اور موسیٰ کے ساتھ مومنوں کی نحوست ہے۔ دعائیں بھی خود کروا رہے ہیں، جب عذاب ختم تو کہنے لگے والعیاذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے اور یہ مومنوں کی نحوست ہے۔ ان یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یطیروا طیر یطیر، یہ بدفعلی کرنے لگے، بدشگونی کرنے لگے، بدگمانی کرنے لگے۔ یطیروا بموسیٰ، یہ موسیٰ کی نحوست ہے اور موسیٰ کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کی نحوست ہے۔ اب کیا والعیاذ باللہ انبیاء تو آتے ہیں نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اب کیا یہ باتیں جو ہیں یہ ساری قوموں نے کی انبیاء کو، سب لوگوں نے انبیاء کو یہ کہا۔ اب مثال کے طور پہ ایک دو بات سن لے، حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہنے لگے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ طیرنا یہ ہے طائر، پرندے سے۔ کیوں؟ یہ پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں جانب جاتا تو چاہتے کہ خیر ہو جائے، اگر پرندہ اڑ کے بائیں جانب چلا جاتا تو یہ کہتے یہ نحوست ہے۔ اسی سے لفظ پھر جو ہے شؤمت اور نحوست کے اوپر یہی لفظ بولا جاتا، یطیر، طیر پرندے سے، اصل میں یہ اس کے پیچھے جو ہے فرمایا یہ بدفعلی کرنے والے لوگ تھے نا، یعنی اس چیز کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، پرندہ اڑ کے ادھر جائے تو خیر، ادھر جائے تو شر، اسی کو یہ نحوست سمجھتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی قالوا طیرنا بک وبمن معک، 19واں سپارہ اس کا آخری رکوع خود دیکھنا۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح پیغمبر یہ تمہاری نحوست ہے۔ ادھر کہنے لگے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، ادھر صالح پیغمبر کو کہا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح پیغمبر یہ تمہاری نحوست ہے، تیرے ساتھ جو مومن ہیں یہ ان کی نحوست ہے۔ ادھر سورت یاسین میں 3 پیغمبر اللہ کریم نے بھیجے، حضرت صادق، صدوق یا شلوم یا شمون، یوحنا یا بولس، یہ 3 پیغمبر اللہ کریم نے ادھر بھیجے۔ تو ادھر بھی یہ کیا کہنے لگے تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے او شمون، یوحنا اور بولس یہ تمہاری نحوست ہے،
تطیرنا بکم، یہ تمہاری وجہ سے آ کے یہ نحوست ہے، لئن لم تنتہوا، اگر باز نہ آئے، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم تمہیں سخت ترین سزائیں دیں گے۔ آگے انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا طائرکم معکم، طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اب اتنی بھی ظالم قوم ہے کہ انبیاء کو منحوس کہنے لگے، والعیاذ باللہ۔ کیا انبیاء نے ان کا کیا قصور کیا ہے؟ کوئی ایسا قصور کیا ہے؟ صالح پیغمبر کو ادھر یاسین والوں کو، ادھر حضرت نوح علیہ السلام کو، ادھر حضرت ہود پیغمبر کو، ادھر حضرت شعیب کو بھی کہا اس قوم ظالم نے۔ تو انبیاء والعیاذ باللہ کیا انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو انبیاء کو والعیاذ باللہ منحوس کہہ رہے ہیں؟ تو یہی قوم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اَيَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، حضرت موسیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ او ظالموں، نحوست والے کام تو تم کرتے ہو، تمہاری نحوست کا علم اللہ کریم کے پاس ہے۔ کفر ہو تو نحوست ہوتی ہے، شرک ہو تو نحوست ہوتی ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو تو نحوست ہوتی ہے۔ جہاں پہ ایک اللہ کریم کی عبادت ہو وہاں پہ شؤمت نہیں ہوتی، وہاں پہ نحوست نہیں ہوتی، وہاں پہ تو سعادت ہوتی ہے، وہ وادی مبارک ہوتی ہے۔ وہ وادی کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نکلے نا جس وقت حج کے لیے، تو آپ عقیق کی وادی پہ پہنچے، عقیق والی وادی میں جہاں پہ حدود حرم ختم ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آتانی ربی فی لیلۃ صلی فی ھذا الوادی المبارک، سبحان اللہ۔ او میرا پیغمبر، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اس وادی مبارک میں نفل ادا کر۔ کیوں اللہ یہ وادی مبارک ہے؟ فرمایا اس وادی مبارک میں اللہ کی صرف عبادت ہوتی ہے۔ جہاں پہ ایک اللہ کی عبادت ہو وہ وادی مبارک ہوتی ہے، تو جہاں پہ غیروں کی عبادت ہو وہ شر والی جگہ ہوتی ہے، وہ نحوست والی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، اور تمہاری نحوست کا سبب جو ہے وہ تو اللہ کریم جانتے ہیں۔ میں اگر ایک اللہ کریم کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، یہ سعادت ہے، یہ شؤمت نہیں، یہ نحوست نہیں، یہ بدفعلی نہیں، یہ بدگمانی کوئی نہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اب پہلے انبیاء کو بھی یہی باتیں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، یہ ظالم کیا ایک دوسرے کو یہ باتوں کی وصیت کر کے آئے؟ جو بھی نبی آئے والعیاذ باللہ اس کو منحوس کہا، فرمایا یہ ایک دوسرے کو وصیت نہیں، فرمایا یہ شیطان ان کے کانوں میں پھونکتا رہتا ہے ایسی باتیں۔ تو فرمانے لگے، کہنے لگے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کا حد سالی ختم ہو گئی، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ، اے موسیٰ علیہ السلام ابھی جو بھی تم نشانی لے کے آؤ اس نشانی کے ذریعے سے لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اس نشانی کے ذریعے سے ہمارے اوپر جتنا بھی جادو کر، پھر جادو کا لفظ کیا دینا، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تو جو بھی نشانی لے کے آ، جتنا بھی ہمارے اوپر جادو کر، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم کبھی بھی موسیٰ پیغمبر تمہارے ساتھ ایمان لانے والے۔ کہنے لگے تو جو بھی نشانیاں لے کے آ، جس طرح کا بھی جادو کر، پھر بھی یہ جادو کا لفظ کہہ رہے ہیں نا۔ ابھی اتنی نشانیاں دیکھ کے یہ تیسری نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے تو جو ہے وہ لاٹھی والی، دوسری ید بیضاء والی، اب تیسری یہ قحط صرف فرعونیوں کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دیا، بنی اسرائیل کے علاقے میں نہیں دیا۔
تو کہنے لگے مہما تاتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ علیہ السلام جو بھی جادو کر، جو بھی نشانیاں لے کے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم قرآن کا مطالعہ کرو، یہ صرف اس قوم نے نہیں کہا، دوسری قوموں نے بھی یہی لفظ کہا۔ بس ایک آدھی مثال سن لو تاکہ کافر کے ساتھ ربط جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کافروں کی ایک ہی باتیں ہوتی رہی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ عادیوں نے بھی یہی لفظ کہا، اے ہود پیغمبر، ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو بڑی واضح نشانیاں لے کے آیا ہے، تیرے کہنے کے اوپر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، ہم کبھی بھی تیرے ساتھ ایمان لانے والے۔ ادھر فرعونیوں نے بھی کہا وما نحن لک بمؤمنین، ادھر مکے والے کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اے محمد تو جو بھی کر ہم تیرے ساتھ ایمان لانے والے۔ ادھر قوم نوح کو کہنے لگے لَن نُؤْمِن، اے نوح پیغمبر ہم نے ایمان لانا۔ صاف صاف انکار ہو رہا ہے۔ کیا چیز ہے ایمان؟ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، تیرے کہنے پہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے تیرے ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے اوپر ہم ایمان لانے والے۔ اب تم نے قرآن مقدس میں انبیاء کے واقعات سنے، سب میں جرم جو پایا جاتا ہے وہ ایک ہی جرم پایا جاتا ہے بڑا، جس کی وجہ سے آ کے قوموں کی تباہی کا سبب ہوا کہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ فرمایا یہ ایک نشانی ختم ہوئی جس وقت اللہ نے فرمایا یہ زیادہ تکبر کرنے لگے، ہم نے کیا کیا؟ جس وقت کہنے لگے وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تیرے ساتھ ایمان لانے والے، پھر وہی قانون آنے لگا۔ فرمایا ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم، میں بار بار بندے کا علاج کرتا رہتا ہوں، اگر یہ لوٹیں تو میں حبیب ہوں، اگر نہ لوٹیں تو میں طبیب ہوں۔ فرمایا میں دوسری دوائی دینے لگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلے بارشیں ہم نے بند کر دی، دوسرا عذاب آنے لگا کہ ہم نے کثرت سے بارشیں نازل کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فرمایا بارشیں زیادہ ہونے لگی، اوپر سے اولے برسنے لگے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں۔ فرعون اپنے محل کے باہر کھڑا ہے ظالم، جس وقت دیکھا کہ پانی کی لہریں نیل سے نکل کے اوپر آنے لگی ہیں، دوڑ کے اندر چلا گیا، آوازیں دی اپنے لوگوں کو جاؤ موسیٰ کے پاس، الہ بنا ہوا خود، تو کہنے لگا جاؤ موسیٰ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، دو قوموں کو طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا، ایک قوم نوح کو، ایک قوم موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو۔ وہاں پہ بھی اللہ کریم نے فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان بھیجا، ادھر بھی فرعونیوں کے اوپر بھی طوفان بھیجا۔ اس طوفان نے قوم نوح کو ہلاک کیا ہے، اس طوفان نے ہلاک نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا، صرف عبرت کے لیے جو ہے اللہ کریم نے جھٹکا دیا ہے طوفان کے ذریعے۔ فرعون کہنے لگا جاؤ موسیٰ سے کہو جا کہ یہ ہٹائے مجھ سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ فرماتے ہیں تیز و تند ہوائیں چلائیں، اوپر سے ہم نے اولے برسائے، بارشوں کی کثرت ہوئی، نیل میں پانی بڑھنے لگا، فرعون کے محلات اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی چلا گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے علاقے میں کوئی بن بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، میں نے قدرت سے پانی ہٹا کے سارا فرعونیوں کی طرف کر دیا۔
آیات مفصلات، نشانی تب بنتی ہے کہ اللہ مومنوں کو ساتھ ساتھ بچاتا رہا، اگر بچائے نہ تو پھر تو عذاب ہوتا ہے، نشانی۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم نے کہ پہلا قحط آیا تو فرعونیوں کے پاس، دوسرا طوفان آیا تو فرعونیوں کے علاقے میں، بنی اسرائیل میں نے ڈانٹ کے پانی کو حکم دیا خبردار اس علاقے میں نہ جانا جدھر بنی اسرائیل والے رہتے ہیں۔ پانی کی جرت اور ہمت کیا ہے کہ وہ قطرات پانی کے بنی اسرائیل کی طرف جائیں۔ فرمایا تاریخ دیکھو کہ لوگوں، بنی اسرائیل نے کوئی سد نہیں، کوئی سد معارب نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی بن نہیں، کوئی رکاوٹ کوئی نہیں، لیکن ہم نے قدرت سے پانی کو فرعونیوں کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف ہم نے پانی نہیں آنے دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جس وقت پانی بھرنے لگا، ہر طرف پانی پانی ہے، نکلنے کی ہمت بھی کوئی نہیں، مرنے لگے۔ فرعون نے ایک قافلہ بھیجا موسیٰ پیغمبر کی طرف، الہ صاحب جو بنے ہوئے ہیں، الہ نے قافلہ بھیجا، کہا جاؤ موسیٰ پیغمبر سے جا کے منت سماجت کرو۔ جس وقت سانس نکلنا مشکل ہونے لگا، فصلیں پہلے تباہ ہو چکی ہیں، ابھی اللہ کریم نے طوفان بارشوں کا بھیج دیا، قافلہ موسیٰ کے پاس آیا، ابھی آ کے کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، ابھی ساحر کہا، مر رہے تھے نا، ابھی ساحر نہیں کہا، پہلی دفعہ تو ساحر کہا، دوسری دفعہ ساحر نہیں کہا، کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ طوفان ختم ہو جائے تو ہم لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم ضرور تیرے ساتھ ایمان لے کے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے، جدھر جانا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو لے کے چلا جا، جو قیدی بنی اسرائیل ہے ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، تیرے ساتھ ہم ایمان بھی لے کے آئیں گے، لیکن کیا کر یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر۔ اب یہ تیسرا موقع ہے، اپنے رب سے دعا کر تاکہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ لیکن موسیٰ پیغمبر کے دل میں رحم آیا، فرمایا اللہ تو مہربانی کر، شاید کہ تیسری دفعہ یہ مان جائیں، پہلے عذاب کے بعد بھی مہربانی تو نے کی ہے، تیرے سامنے تو کوئی مشکل کوئی نہیں، اللہ تو مہربانی کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اے میرے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس لیے کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تیرے سامنے تو مشکل کوئی نہیں، شاید ان میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تم مانگتے جاؤ میں تمہیں دیتا جاؤں گا، کیوں تو اس الہ سے مانگ رہا ہے جس الہ کے خزانوں میں کبھی کمی آتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ہے، اللہ کریم نے فوری وہ طوفان کو ختم کر دیا۔ جس وقت طوفان ختم ہوا، رنگت نکلنے لگی، سورج کی شعائیں آنے لگی، ایام گزرنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا، پھر تکبر کرنے لگے، ینکثون، وہ جو انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اذا ہم ینکثون، وہ سارے وعدے بھول گئے، فاستکبروا، دوبارہ تکبر کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا بس یہ آخری عذاب تھا جو ٹل گیا، خلاص اب بات ختم ہو گئی۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے چنگل سے بچنے والے کوئی نہیں، ہم تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جس کو تم نے الہ سمجھا ہے وہ کسی کام کا وہ خود محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ الہ ہوتا نہیں ہے۔ جس وقت طوفان ختم ہونے لگا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، مہینے گزر گئے، ابھی دوبارہ رنگت آنے لگی، زمین میں فصلیں پیدا ہونے لگی ساری، تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے دوبارہ تکبر کرنا شروع کر دیا۔ جب دوبارہ تکبر کیا تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ہم نے ایک ٹڈی دل لشکر بھیج دیا۔ سمجھتے ہو ٹڈی؟ وہ جو ابھی سندھ میں بھی آئی تھی۔ والجراد، جراد ہم نے بھیجا، ایک ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا کہ جو ٹڈی کو ہٹانے کے قابل کوئی نہیں، وہ عبادت کے لائق بھی۔ والجراد، ہم نے وہ ٹڈیوں کا لشکر بھیجا جو فرعونیوں کے محلات میں گھس گئیں، ان کے علاقوں میں گھس گئیں، ان کے باغات میں گھس کے سارے باغات کو ختم کر دیا، زراعت بکھیر دیے، ان کے بستروں میں ٹڈیاں ہیں، ان کے محلات میں ٹڈیاں ہیں، ان کے کھانے پینے میں ٹڈیاں ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں ہٹانے کی، پینے لگتے ہیں تو اوپر سے ٹڈی آتی ہے، پانی کھانا کھانے لگتی ہے تو ٹڈی آتی ہے، تنگ ہو گئے ظالم لوگ۔ والجراد، فرمایا یہ ہمارا بھیجا ہوا لشکر تھا، ہے کسی کی طاقت جو اس چیز کو ہم بھیجیں اس کو ہٹا کے تو ذرا دکھائے؟ فرمایا کسی میں طاقت کوئی نہیں، عاجز ہو گئے، مغلوب ہو گئے، رونے لگے، بلکنے لگے، چیخے مارنے لگے، آ کے پھر فرعون کے پاس کہنے لگے ابھی کیا کریں، یہ موسیٰ چھوڑ، ابھی تو کام جو ہے نہ موسیٰ چھوڑتا ہے نہ موسیٰ کا خدا چھوڑتا ہے، ابھی کیا ہوگا؟ فرعون کہنے لگا جاؤ پھر اسی کے پاس، موسیٰ کے پاس ہی جاؤ، جا کے آخری وعدہ کرو، مہربانی کر دعا کر، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام مہربانی کر۔ اللہ کریم نے بتا دیا فرعونیوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں، فرعونیوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں، بڑے بڑے لشکر کے امیر جو ہیں، وزیر خزانہ بھی ادھر، وزیر اوقاف بھی ادھر، وزیر داخلہ بھی، خارجہ بھی، سارے مواصلات وال سارے وزیر جو ہیں جمع ہو کے موسیٰ کے سامنے دزانو ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ میرا موسیٰ، یہ بڑے بڑے کافر تمہیں دھمکیاں لگاتے تھے، آج میں نے تیرے سامنے ان سب کو ذلیل کر دیا ہے۔ نیچے بیٹھ کے کہنے لگے او موسیٰ تجھے واسطہ اللہ کریم کا دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم ضرور بر ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وعدہ تو تم نے پہلے بھی کیا تھا، فرمایا یہ تو تم نے پہلے بھی کیا تھا، اب میرا کیا قصور ہے؟ تم خود وعدے سے پھر جاتے ہو، یہ تو تم نے وعدہ پہلے بھی کیا تھا۔ یہ ٹڈیوں کا رخ بنی اسرائیل کی طرف سے بائی پاس کر کے جاتا ہے، ان کو دکھا کے ہم جا رہے ہیں ادھر سے ہو کے سیدھا حملہ فرعونیوں کی طرف، فرعونیوں کے محلات کی طرف، ان کی زمینوں کی طرف جاتا ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن ٹڈیوں کا لشکر وہاں پہ موجود ہے۔ آ کے منتیں سماجتے کرنے لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ رحم اور ترس آیا، پھر دعا کرنے لگے اللہم اکشف عنا ھذا العذاب، اے اللہ تو قادر ہے، یہ تیرا لشکر ہے، تیرے حکم کے بغیر یہ کسی کی بات بھی سنتا، کسی کی بات سننے ادھر آیا تھا نا وہ عذاب، تو سارے لوگ بڑا زور لگا رہے تھے، لیکن جو اللہ کا لشکر آ جائے پھر اس کو ہٹانے کی طاقت کسی میں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ کریم کے سامنے. اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میرا موسیٰ پیغمبر، میں دوبارہ ہٹا دیتا ہوں. سبحان اللہ. دوبارہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کریم نے وہ عذاب ہٹا دیا ہے. ابھی پھر ذرا پاؤں پہ کھڑے ہونے لگے، مہینے گزر گئے. آیات مفصلات، فرمایا واضح معجزات تھے کہ ادھر بنی اسرائیل بڑے سکون آرام کی زندگی میں، ان عذابوں کے ٹائم پہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے. اس کو اپنی ہوش نہیں تھی کدھر جا کے بچے ذبح کرتا. اس ایام میں بنی اسرائیل خوش ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ان ایام مہینے گزر رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن فرعونیوں کو طاقت نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر سکے. ابھی یہ تیسرا عذاب ختم ہوتا ہے تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا عذاب. آگے جس وقت یہ فرمایا فاستکبروا، زیادہ ٹائم کوئی نہیں گزرا، جس وقت وہ ٹڈیوں کے لشکر کو ہم نے پہاڑوں کی طرف بھیج دیا، فرمایا آبادی سے ہٹا کے دوسرے جنگل کی طرف بھیج دیا، ایام زیادہ نہیں گزرے فاستکبروا، پھر تکبر کرنے لگے. کافر بھی بڑے مدہوس ہیں، اتنی نشانیاں دیکھ کے انہوں نے پہلے کہا تھا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، موسیٰ علیہ السلام تو جو مرضی کر، ہم تمہارے ساتھ ایمان لانے والے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر عذاب کو ختم کیا، پھر ایک اور عذاب مسلط کر دیا جو اس سے زیادہ سخت تھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. ایک عذاب کو ختم کرتے اس جیسا تھوڑا سا سخت عذاب دوبارہ آتا. جس وقت یہ ٹڈیوں کا عذاب ختم ہویا پھر کیا ہوا؟ فرمایا والجراد والقمل، جوئیں جوئیں ہر طرف آنے لگی. والقمل، قمل ہوتا ہے اس عذاب کو بولا جاتا ہے جو انسان کے جسم اور کپڑوں کے اندر قذارت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. قمل اس جو جیسے کہ دودھ کو کہا جاتا ہے جو سروں میں بھی آ جاتے ہیں، فرمایا جو جلد کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں. والقمل، ہر طرف جوئیں جوئیں پڑ گئی فرعونیوں کو. اب یہ معبود بنا ہوا ہے بھائی ظالم جو ہے، کدھر کدھر. فرمایا کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، بستروں میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر طرف جو ہی جو ہے. والقمل، یہ پہلے ٹڈی تو بڑی ہے جو نظر آنے والی ہے، لیکن والقمل یہ صغیر چھوٹی ہے، جلدی نظر بھی نہیں آتی، ہر طرف موجود ہے، لیکن اتنی موجود ہے کہ جتنی بھی کوشش کریں اس عذاب سے نکل سکتے. والقمل، فرمایا ہر طرف ہی ہر طرف یہ ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے. گھروں میں جائیں، محلات میں جائیں، بڑے بڑے جہاں پہ ریشمی بستر ہیں، اوپر تے لگی ہے جوؤں کی. فرعون کا جو بڑا تخت ہے، تخت شاہی کے اوپر جو ہی جو ہیں. اب کیا کرے فرعون کا باپ بھی نہیں ان کو ختم کر سکتا. پھر لشکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ادھر بنی اسرائیل کے محلے میں اللہ کریم نے ایک کیڑا بھی جانے نہیں دیا. کیوں؟ فرمایا ادھر یہ مومن ہے، فضلناہم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو اس جہان والوں کے اوپر بڑی فضیلت دی. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے دشمنوں کا حال. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اللہ کریم تمہارے دشمن کو کبھی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں ہونے دے گا، تھوڑی دیر صبر کر کے رہو. ابھی دیکھو اپنی آنکھوں سے. تو ادھر وہ بنی اسرائیل کو پکار کے کہنے لگے، کچھ بندے فرعونیوں کے کہنے لگے او بنی اسرائیل کے علاقے میں کچھ بھی نہیں، چلو ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے علاقے میں جاتے. فرعونیوں کے آدمی بنی اسرائیل کے محلے میں گئے. جہاں جہاں فرعونی کا آدمی جاتا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے کپڑے لباس بدن جسم میں پوری جوں ہی جوں ہے.
اگر ہم بنی اسرائیل کے محلے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو کوئی چیز بھی، جدھر جدھر فرعونی چلتا ہے جوؤں کی لشکر پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے او دیکھو بنی اسرائیل والو، جس کے اوپر جب میں عذاب مسلط کروں اس عذاب سے بچنے کی طاقت۔ پھر دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اللہ کریم فرعونیوں کے سرداروں کو بار بار رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں موسیٰ پیغمبر کے سامنے، پتہ چل جائے اور جس موسیٰ کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے آج اسی موسیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہو۔ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر اللہ کریم سے کہ وہ مہربانی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم اکشف عنہم العذاب، اللہ تو مہربانی کر ان سے عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ کریم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے میرا موسیٰ، انی اعلم ما لا تعلم، میرے موسیٰ علیہ السلام میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ ظالم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ فرمایا اللہ تو مہربانی کر، اگر یہ نہیں بھی مانیں گے تو اللہ تو مہربانی کر دے، ابھی بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ذلیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مان گئے ہیں اس بات کو کہ فرعون الہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عذاب ہٹا دیا۔ مہینے گزرے ہیں، جس وقت ذرا آرام سکون میں آنے لگے، اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا، پھر تکبر کرنے لگے۔ اگر انسان ہو تو تیسری دفعہ وہ سمجھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے ان کے مال کو ختم کر دیا، اور جو ہے ان کی فصلوں کو ختم کر دیا، اس کے بعد طوفان آیا، اس کے بعد ٹڈیاں آئیں، اس کے بعد جوئیں آئیں، 4 عذاب، 5واں عذاب۔ جس وقت یہ پھر جو ہے فاستکبروا، اللہ یہ کون تھے؟ اب قرآن سے پوچھو، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اللہ فرماتے ہیں یہ قوم مجرم تھی، ملزمین نہیں مجرمین ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہو، ملزم کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، ملزوم کر دیا جاتا ہے ملزم کے اوپر، لیکن مجرم میں شک نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے جرم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یہ مجرمین لوگ تھے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ جرم کیا تھا، پوچھ لے کہ نہیں، بس اس جرم سے بچ جانا۔ فرمایا انہوں نے جرم کیا ہے اللہ، جو قرآن مجرم کی تعریف کرے۔ اب 2 باتیں، مجرم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے کوئی بھی جرم کیا، لیکن قرآن کے مطابق فرمایا مجرم پتہ کون ہے؟ انقطع الصلاة كلها مع اللہ سبحانہ وتعالی وہو مجرم، مجرم وہ ہے جس نے اللہ سے سارے رابطے منقطع کر دیے، اللہ سے سارے رابطے ختم کر دیے ہوں، وہ مجرم ہے۔ دوسری بات، جس نے اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ دیا وہ مجرم ہے، قرآن کی زبان میں جس نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا وہ مجرم ہے۔ اب دیکھ، اب قرآن پاک نے کیا فرمایا، انہم یفعل ذلک بالمجرمین انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں سے اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ ان کا جرم کیا ہے، انہم کانوا نفعل بالمجرمین، مجرمین سے ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے جرم؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا اللہ جرم کیا ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ ان نے مجھ سے رابطے توڑ کے غیروں سے رابطے جوڑ لیے، میرے ساتھ سارے تعلقات انہوں نے منقطع کر دیے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔
جرم کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کی، غیروں کی عبادت کرتے رہے۔ جو مجھ سے تعلق توڑ لے اس سے بڑھ کے مجرم کوئی نہیں۔ اب دیکھ حضرت ہود پیغمبر نے فرمایا اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، او کتنے بڑے مجرم لوگ، فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، او میری قوم جو تم جرم کرتے ہو میں اس جرم سے بری ہوں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ المجرمون قرآن مقدس میں 17 مقام پہ موجود ہے۔ کتنے مقام پہ؟ 17 مقام پہ ہے المجرمون، 2 مقام پہ ہے مجرمون، 19 مقام پہ ہے المجرمین۔ یہ سارے ملا کے تجرمون، مجرمیہا، اجرامی، یہ سارے ملا کے 45 مقامات ہیں قرآن مقدس میں جہاں پہ جرم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے جرم کیا ذکر کیا ہے؟ جو اللہ سے سارے رابطے منقطع کر دے وہ مجرم ہے، جو اللہ کی عبادت نہ کرے وہ مجرم ہے، جو غیر کی عبادت کرے وہ مجرم بھی ہے ساتھ ظالم بھی ہے۔ اس لیے فرمایا انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ مجرمین لوگ ہیں۔ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اس لیے کہ یہ لوگ مجرم تھے۔ اور فرمایا کہ مجرم کی سزا کیا ہے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، سورۃ مریم آخری رکوع، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا۔ قرآن میں تمہیں کہیں اور یہ لفظ نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، سورۃ طٰہٰ یومئذ زرقا، زرقا کہا جاتا ہے ایک نیلی چیز کو، جس طرح آدمی کو مارا جائے اس کو نیل نہیں پڑ جاتا، اس کو نیل کہتے ہو۔ فرمایا مجرمین زرقا، نیلی آنکھوں والے ملائکہ ان مجرموں کو گھیر کے لے کے جائیں گے۔ کیوں اللہ کریم نے مجرم کے ساتھ زرقا نیلی چیز کا ذکر کیا ہے؟ اس لیے مار مار کے جس وقت نیل پڑ جاتے ہیں انسان کا وجود نیلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ یہ قرآن میں اور کسی مقام پہ تمہیں یہ عذاب نہیں ملے گا۔ فرمایا وہ ایسے نیلی آنکھوں والے فرشتے ہوں گے، اللہ ان کو کیسے لے کے جائیں گے؟ ادھر سورت مریم میں دونوں کا ذکر کیا ہے، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ فرمایا متقین لوگوں کو فرشتے وفد کی صورت میں لے کے آئیں گے، ونسوق المجرمین، مجرمین کو فرشتے ہانکیں گے۔ ساق یسوق کا معنی ہوتا ہے لاٹھی لے کے، جس طرح جانوروں کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے اسی طرح مجرمین کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا۔ اللہ یہ کیوں ایسے ہوگا؟ فرمایا سورۃ روم میں اللہ ذکر کرتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس لیے بلسا یبلس ابلیس سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اللہ کریم سے سارے تعلق توڑ دیے، اللہ نے ساری رحمتیں اپنی ان سے دور کر دی ہیں۔ بلسا یبلس، یہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔
اللہ کیوں بنی اسرائیل کیوں فرعونیوں کے اوپر اتنے عذاب آئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس لیے کہ یہ بڑے مجرم لوگ تھے، ملزم نہیں تھے، یہ مجرم لوگ تھے، بڑے ہی جرم کرنے والے لوگ تھے۔ جس وقت وہ پانچواں عذاب ختم ہونے لگا ہے، اللہ کریم نے دوبارہ ایک عذاب بھیج دیا ہے، وَالْقُمَّلَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ ضفدع کی جمع ہے، جو مینڈک کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مینڈک اپنی آوازیں نکال رہے ہیں، محلات میں، گھروں میں، کھانوں میں، پینے میں، ہر جگہ کے اوپر۔ والضفادع، بہت زیادہ مینڈک کی مینڈک ہے، جہاں پہ فرعون سوتا ہے وہاں پہ مینڈک آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ الہ بنا ہوا ہے ظالم۔ محلات میں بستروں پہ، تخت شاہی پہ، وزارت کی کرسی پہ مینڈک بیٹھے، بادشاہ کی کرسی پہ مینڈک بیٹھے ہوئے۔ فرمایا جدھر بھی جائے مینڈک ہی مینڈک۔ والضفادع والدم آیات مفصلات، بنی اسرائیل کے محلے میں مینڈک جانا درکنار۔ اللہ فرماتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کتابیں دیکھو، ادھر مینڈک جانا درکنار، مینڈک کی آواز بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے محلے میں نہیں پہنچائی ہے۔ والضفادع، مینڈک ہی مینڈک ہے ہر طرف۔ اللہ کیوں اتنی مصیبت ان لوگوں کے اوپر نازل کی ہے؟ فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ نوح پیغمبر کے بارے میں بھی مجرمین کا لفظ آتا ہے، عادیوں کے بارے میں بھی مجرمین کا لفظ آتا ہے، صالح پیغمبر کے بارے میں بھی ان کی قوم کے اوپر بھی مجرم کا لفظ آتا ہے۔ ان سب نے جرم کیا کیا؟ اللہ سے سارے رابطے منقطع کر کے غیروں سے جوڑ دیے۔ جو اللہ سے تعلق توڑے، اس سے بڑھ کے کوئی جرم کوئی نہیں۔ تو فرمایا جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف جائے، اس سے بڑھ کے مجرم اور ظالم بھی کوئی نہیں۔ جس وقت یہ دیکھا کہ مینڈک ہی مینڈک ہر طرف، ابھی رونے لگے، آوازیں سروں میں آتی ہیں، نہ رات کو آرام ہے، نہ دن کو آرام ہے، نہ کھانے میں نہ پینے میں، ہر جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک۔ ادھر فرعونیوں کی ایک عورت ذرا دانا بننے لگی، کہنے لگی میں جاتی ہوں، میری ایک سہیلی ہے بنی اسرائیل کے محلے میں، شاید کہ منت سماجت کرتی ہوں، شاید کہ ان کے پانی میں مینڈک نہ ہو۔ دوڑ کے چلی گئی بنی اسرائیل کے پاس، اب ایک عورت کے پاس، کہنے لگی ایسے کر اپنے برتن میں پانی ڈال کے مجھے دے، میں نے پانی نہیں پیا، پانی پینے لگتی ہوں اتنا پانی نہیں ہوتا جتنے مینڈک ہوتے، اپنے برتن میں ڈال کے دے۔ اللہ کریم فرماتے ہم نے ان کو ذلیل کیا دنیا میں، جو بڑے جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، ہمیشہ فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ کریم کے سامنے تکبر نہ کر، فرمایا من رفع راسہ فقد ہدم ومن وضع راسہ فقد رفع، جو سر اٹھا کے چلے ہم اس کو دبا دیتے ہیں، جو سر نیچے کر کے رکھے ہم اس کا سر اٹھا دیتے ہیں۔ فرمایا فاستکبروا، یہ بڑا سر اٹھا کے اپنی تہمت زمین کے نیچے گھسیٹ کے چلنے والے، گردن نکال کے چلنے والے، سر اٹھا کے چلنے والے ابھی اتنے ذلیل ہوئے کہ موسیٰ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی عورتوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگی اپنے برتن میں پانی ڈال کے مجھے دے، بڑی پیاس کی شدت ہے۔ جس وقت بنی اسرائیل کی عورت نے اپنے گلاس برتن میں پانی دیا ہے، پانی جاتے جاتے جس وقت عورت کا، فرعونیوں کی عورت کا ہاتھ لگنے لگا ہے تو فوری مینڈک اندر آ جاتا۔ جس وقت دوبارہ کہنے لگی یہ تو پھر مینڈک آ گئے، فرمایا ادھر مجھے دیکھا، بنی اسرائیل کی عورت نے پکڑا، مینڈک ختم،
ادھر فرعونیوں کی عورت پکڑتی ہے، اندر فوری مینڈک۔ 3 دفعہ ایسے مکالمہ ہوا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے یہ میرا عذاب ہے، کسی میں بچنے کی طاقت لا عاصم اليوم، میرے علاوہ کوئی بچانے والا۔ ذلیل اور خوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے یہ فرعونی، پھر دوڑ کے موسیٰ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام مہربانی کر اپنے رب سے دعا کر، ہمیں یقین ہے کہ تیرے رب سے بڑھ کے قوت والا کوئی نہیں۔ جس ظالم کے آگے ہم جھکتے رہے ہیں فرعون کے سامنے، وہ تو خود اندر چلا گیا ہے، مرنے کے قابل ہے۔ فرمایا وہ تو کچھ کرنے کے قابل بھی کوئی نہیں، لیکن تیرا رب جو ہے اس کی قوتیں بھی بلند ہے، اس کی طاقتیں بھی بلند ہے، وہ غالب ہے ہمیشہ، اس کی حکومت اور بادشاہت ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باتیں کرنے لگے، موسیٰ مہربانی کر ذرا اپنے رب سے دعا کر، ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون لنؤمنن لک، ضرور بر ضرور ابھی ہم ایمان لائیں گے۔ ابھی قسمیں اٹھانے لگے، 2 تاکیدیں کر کے کہنے لگے۔ چلو انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے پہ، واخر دعوانا